الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. الحمدللہ، محض اللہ سبحانہ و تعالی کے فضل سے سورہ بقرہ کی تکمیل کے بعد آج انشاءاللہ سورہ آل عمران کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ آل عمران، اس سورت کا تعارف اور اس سورت کے جو مشمولات ہیں، جن چیزوں پر یہ سورت شامل ہے، اس سورت کا جو خلاصہ ہے اور سورت کے جو باقی نام ہیں اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ یہ سورت قرآن کریم میں مصحف شریف میں درج تیسری سورت ہے اور یہ مدنی سورت ہے۔ تعریف ہم پڑھ چکے ہیں کہ مدنی وہ صورتیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں، اور اس سورت میں 200 آیتیں، 20 اس کی رکوعات ہیں، 3542 اس سورت کے الفاظ ہیں اور 15336 اس سورت میں حروف ہیں۔ سورہ آل عمران سورہ انفال کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ بقرہ کے اختتام پہ، اس کی تکمیل پہ میں بتا چکا ہوں کہ قرآن کریم کی یہ جو صورتوں کی ترتیب ہے قرآن کے اندر، مصحف شریف کے اندر جو موجودہ ترتیب ہے، اس کو توقیفی کہا جاتا ہے۔ توقیفی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے لوح محفوظ کے اندر قرآن کریم کی جو ترتیب ہے، وہی ترتیب اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت جبریل امین کے ذریعے نبی علیہ السلام کو بتائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ترتیب پہ صحابہ کرام کو بتایا کہ فلاں آیت کو فلاں کے بعد یا فلاں سورت کو فلاں سورت کے بعد رکھیں۔ اگرچہ نزول وہ 23 سال کے عرصے میں بعض آیات پہلے نازل ہوئی ہیں قرآن کریم میں، وہ بعد میں ہیں، اور بعد میں نازل ہوئی، جیسے سود کی حرمت کے متعلق ہم پڑھ چکے ہیں، 9 ہجری کے اندر وہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، لیکن وہ سورہ بقرہ میں آ چکی ہیں۔ تو سورہ انفال کے بعد یہ سورت نازل ہوئی، اور اس سورت کا جو بیشتر حصہ ہے وہ غزوہ احد کے بعد نازل ہوا۔ 3 ہجری میں غزوہ احد کا واقعہ ہوا تھا۔ سوائے نجران کا جو وفد ہے اس کا تذکرہ اس سورت کے اندر ہے، اور زیادہ تر اس سورت کا جو حصہ ہے وہ اسی پر مشتمل ہے جو 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یہ اسی وفد نجران، ان کے جو سوالات تھے ان کے جواب کی صورت میں یہ آیات نازل ہوئی، اور سورت کریمہ میں یہ بتایا گیا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے تو اس وجہ سے اگر آپ ان کو الہ قرار دیں گے، اللہ یا اللہ کا ثانی یا مثل یا 3 خداؤں میں سے ایک خدا قرار دیں گے، یا اللہ کا خدا نخواستہ بیٹا قرار دیں گے، تو آدم علیہ السلام تو بن ماں باپ کے پیدا ہوئے۔ اور یہی مثال حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ہے کہ ان کی ولادت بھی
یعنی ایک معجزہ کے طور پہ ہوئی ہے کہ جب حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ کی والدہ وہ بالکل بوڑھے ہو چکے تھے، اور جب خود وہ مایوس ہو چکے تھے اولاد سے، ان کی عمر نہیں تھی اولاد کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عمر میں ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا کی۔ سورت کا نام آل عمران کیوں پڑا؟ تو عمران یہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام تھا۔ آل عمران کا مطلب ہے عمران کا خاندان، آل اولاد کو، خاندان کو کہا جاتا ہے، تو آل عمران کے معنی عمران کا خاندان۔ اور اس سورت کی آیات 33 تا 37، اس میں اس خاندان کا ذکر ہے، حضرت مریم کے جو والد تھے آل عمران اور اس کے خاندان کا، اس لیے اس سورت کا نام آل عمران ہے۔ البتہ آل عمران کے علاوہ اس سورت کا نام سورت الزہرا، زہراوین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو قرار دیا تھا، جس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ جو زہراوین ہیں ان دونوں کو پڑھا کرو کہ یہ کل قیامت کے دن دو بدلیوں کی صورت میں یا پرندوں کی جھنڈ کی صورت میں آئیں گے، اور ایک روایت میں فرمایا کہ یہ اپنے پڑھنے والوں کے آگے آگے یہ دو صورتیں چھوڑیں گی۔ اور اس کا تیسرا نام سورت الکنز بھی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ سورہ آل عمران فقیر کا کیا خوب کنز، خزانہ ہے، کنز کے معنی خزانہ، کہ وہ اس کو رات کے آخری حصے میں پڑھتا ہے، دارمی شریف کی روایت ہے۔ اور طیبہ، طیبہ پاکیزہ، وہ بھی سورت کا نام ہے۔ سورت کا جو پہلا حصہ ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلی جو 10 آیات ہیں اس میں قرآن مجید اور اس کے ماننے والوں کا تذکرہ ہے، یعنی شروع سے الف لام میم سے لے کر پہلا رکوع جہاں پہ اس کا اختتام ہو رہا ہے اور دوسرے رکوع کی پہلی آیت وہاں تک، اس کے بعد 11 سے لے کر 32 تک جنگ بدر کا ذکر ہے، اور آیت نمبر 33 تا 71 38 آیات ہیں۔ ان میں سن 9 ہجری میں وقت نجران جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا اس وقت کا تذکرہ ہے، اور اس موقع پہ یہ آیات ان کے جواب میں نازل ہوئی، انہوں نے جو اعتراضات کیے۔ وقت نجران کے حوالے سے شروع ہی میں اس کا خلاصہ جو ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں، سیرت کی کتابوں میں اس کا تفصیلی ذکر موجود ہے، تفسیر کی کتابوں میں بھی، کہ یمن کی حدود پر یہ سعودی عرب کا ایک صوبہ تھا جس کا دارالحکومت بھی نجران تھا، اور نبی علیہ السلام کے دور میں عہد نبوی میں یہاں پہ 73 بستیاں تھیں نجران کے اندر۔ یہ نجران کا علاقہ 73 بستیوں پر مشتمل تھا، اور تقریباً 1,20,000 اس کے اندر جنگجو جوان تھے، جنگی جوان 1,20,000 کی تعداد میں، اور یہ سب لوگ عیسائی تھے۔ مدینہ منورہ کے اندر عیسائی وہ نہیں تھے، مدینہ منورہ میں جو اکثریت تھی، یہ جتنے بھی قبائل جن کے تذکرے ہم پڑھ چکے ہیں، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، یہ سارے یہودی قبائل تھے، اور جو بڑے قبیلے تھے اوس اور خزرج وہ مشرک تھے۔ یہ جو عیسائی تھے یہ یمن کی حدود پر، سعودی عرب کا ایک صوبہ تھا، وہاں یہ لوگ رہا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو بڑے تھے اسقف، ان کو خط لکھ کر اسلام کی دعوت دی، تو وہ خط پڑھ کر گھبرا گیا، اور پہلے اس نے اپنے خواص سے مشورہ کیا، اور اس کے بعد عوام سے مشورہ کیا کہ مجھے اس طرح کے ایک خط آ چکا ہے اور اس حوالے سے آپ اپنی رائے دیں۔ تو عوام و خواص نے جو رائے دی تو ان کی یہ رائے قرار پائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفد بھیجا جائے، اور 60 ارکان پر مشتمل ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ ان 60 ارکان میں سے 14 ان کے اشراف تھے، ان کے بڑے سردار تھے، اور 3 ان میں سب سے بڑے، ایک جو ان کا امیر تھا، قائد تھا، عبد المسیح اس کا نام تھا، اور دوسرا اہم تھا جو ان کا مشیر تھا، اور تیسرا ان کا ایک بڑا حبر تھا، عالم تھا، ابو حارث ابن علقمہ اس کا نام تھا۔ تو جب یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے یمنی دھاری دار وہ کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور انہیں زمین پہ گھسیٹتے ہوئے آ رہے تھے، ریشمی چادریں زیب تن کی ہوئی تھیں، اور سونے کی انگوٹیاں پہنی ہوئی تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات نہ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے رخ پھیرا، تو انہوں نے صحابہ کرام سے پوچھا اس حوالے سے، تو پھر صحابہ کرام نے کہا کہ آپ یہ فخر و مباحات والے جو کپڑے آپ لوگوں نے زیب تن کیے ہوئے ہیں، اور یہ سونا جو آپ لوگوں نے پہنا ہوا ہے، اس کو ہٹائیں،
پھر نبی علیہ السلام سے اب بات کی۔ تو اس کے بعد جب پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آئے، انہوں نے لباس وہ تبدیل کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹھہرنے کے لیے، چونکہ دور سے آئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ ان میں سے آپ یہ 60 افراد ہیں، تو سب کو ہم ایک ساتھ نہیں رکھ سکتے، ہمارے پاس اس کے لیے انتظام نہیں ہے، تو دو دو تین تین بندوں کو ایک ایک صحابی اپنے ساتھ لے کے گئے۔ تو انہوں نے اس پہ مشورہ کیا اور کہا کہ ہو سکتا ہے اس طریقے سے ہمارے یہ لوگ مسلمان ہو جائیں۔ تو ان کا جو وہ بڑا عالم تھا ابو حارثہ ابن علقمہ، تو اس نے کہا نہیں، ہم سب ایک ساتھ رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے پاس آپ سب کے لیے ایک جگہ پہ رہائش کا انتظام نہیں ہے، تو انہوں نے کہا ہم مسجد میں رہیں گے، اور پھر ان لوگوں کو مسجد نبوی کے اندر ٹھہرایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی، کچھ سوالات کیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کا ان کا عقیدہ تھا، اس پر کچھ دلائل دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جوابات دیے، اور اسی صورت کے اندر آئے گا کہ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مباہلہ کی دعوت دی۔ تو اس مباہلے کی دعوت میں پھر یہ لوگ ڈر گئے اور انہوں نے کہا کہ اس میں ہم پہ عذاب آ جائے گا، تو انہوں نے مباہلہ نہیں کیا۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ آپ جو جزیہ ٹیکس ہم پہ رکھنا چاہتے ہیں ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ سورہ آل عمران کے آغاز سے قبل اس سورت کے نزول سے متعلق یہ جو وقت نجران آیا تھا، اور سن 9 ہجری کو سیرت کی کتابوں میں عام الوفود کہا جاتا ہے، کہ اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت زیادہ وفود آئے۔ تو یہ مدنی صورت ہے، اور اس صورت کے اندر 200 آیات ہیں، 20 اس کی رکوعات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے اندر 4 لفظ ہیں۔ اسم ہے، نام کو کہا جاتا ہے، اور اسم کے معنی بلندی ہے۔ سما اسی سے ہے، سما عربی میں آسمان کو کہا جاتا ہے، یہ لفظ بلندی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسرا لفظ اللہ ہے، اس پہ بھی گفتگو ہو چکی ہے، صرف اشارہ کرتا جا رہا ہوں کہ اکثر صوفیہ کے ہاں یہ لفظ جامد ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ اسم ذات ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، تو اپنے رب کا نام لے، اپنے رب کو اس کے نام سے یاد کر، تو فرمایا یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا اسم ذات ہے، خاص نام ہے، اسم عالم ہے۔ اور بعض دوسرے حضرات وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اسم مشتق ہے، اور پھر وہ اس کے لیے جو یعنی لفظ لاتے ہیں لفظ الہ سے، تو اس کے اندر بھی بعض کہتے ہیں کہ یہ الف لام ہا اس کا اصل ہے الہ سے، اور بعض کہتے ہیں ولاہا واو لام ہا، اور بعض کہتے ہیں لام الف ہا لاہا یلو، اور تینوں کے بڑے یعنی عجیب زبردست معنی ہیں جو آیت الکرسی کی تشریح میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ولاہا سے اگر ہے تو اس کے معنی انتہائی محبت، والہانہ عشق۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بندوں کی ایک نسبت ہے، جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں وہ اپنے رب سے والہانہ عشق رکھتے ہیں، اس لیے اللہ کو اللہ کہا جاتا ہے۔ اور اگر الف لام ہا ہو تو اس کے معنی ہے متحیر ہونا، یہ بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرتوں میں جتنا بھی غور و فکر کرے اس کا تحیر اور زیادہ بڑھتا رہتا ہے، حیران و پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی عظیم ذات ہے جو اس کے عقل میں آنے والی نہیں ہے۔ اور اگر لاہ یلوہ سے ہو تو اس کے معنی ہے احتجبا، یعنی چھپ جانا، کہ اللہ سبحانہ و تعالی وہ دنیا میں بندوں کو نظر نہیں آ سکتے۔ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہیں، اور حروف مقطعات کے بارے میں ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں سورہ بقرہ کے شروع میں، اور یہ چیز بھی ہم نے پڑھ لی ہے کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ان دونوں کا آپس میں گہرا ربط ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو ایک نام دیا۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ ایک مضمون کی تکمیل کر رہے ہیں۔ سورہ بقرہ کے اندر یہودیوں سے خطاب تھا زیادہ تر، اور سورہ آل عمران میں عیسائیوں سے خطاب ہے، ضمناً یہودیوں کا تذکرہ بھی آئے گا۔ سورہ فاتحہ کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ وہی راستہ سورہ بقرہ کے آغاز میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، جو راستہ تم مانگتے ہو وہ یہی کتاب ہے۔ اور یہاں سورہ آل عمران کے شروع میں نزل علیک الکتاب بالحق، پھر قرآن کریم کا ذکر جو اہدنا الصراط المستقیم کی تم نے دعائیں مانگی،
تو وہ صراط مستقیم یہ کتاب ہے۔ اور سورہ فاتحہ کے آخر میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ ہمیں بچا ان لوگوں کے راستے سے جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہیں۔ یہودیوں اور عیسائیوں کا ذکر تھا تو اس کے متصل، جیسے فاتحہ میں پہلے یہود کا پھر عیسائیوں کا، تو یہاں بھی پہلے یہود کا سورہ بقرہ میں اور سورہ آل عمران میں عیسائیوں، اور الفاظ کے اندر بھی کافی مناسبت ہے۔ سورہ بقرہ کا آغاز الف لام میم سے، آل عمران کا آغاز الف لام میم سے۔ سورہ بقرہ کے اندر بڑی جامع دعائیں اور اسی طرح آل عمران میں جامع دعائیں۔ سورہ بقرہ کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا ذکر، اور اسی طرح سورہ آل عمران میں بھی حضرت عیسیٰ اور حضرت آدم علیہ السلام دونوں کی ولادت کا آپس میں تشبیہ دی گئی، دونوں کی پیدائش کو۔ تو الف لام میم حروف مقطعات، کچھ ہم وہاں پڑھ چکے ہیں، دوبارہ یعنی اسی لفظ پہ تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں کہ یہ ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ اور مقطعات کے معنی یہ لفظ قطع کرنے سے، قطع کرنا اردو میں بھی ہم کہتے ہیں کاٹنا، اور اسی کو اگر ہم باب تفعیل پہ لے جاتے ہیں، قطع یقطع تقطیع، اس کے معنی ہے ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ تو اس کو مقطعات اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھا جاتا ہے، علیحدہ علیحدہ پڑھا جاتا ہے۔ الف لام میم، اسی طرح آگے الف لام میم را، الف لام را، تمام حروف مقطعات ان کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اور یہ جو حروف مقطعات ہیں، ان کے بارے میں کچھ باتیں تو ایسی ہیں کہ جو اتفاقی ہیں، متفق علیہ باتیں ہیں، اور کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جن میں اختلاف کیا ہے، بعض حضرات نے ایک معنی لیا ہے، بعض حضرات نے دوسرا معنی لیا ہے۔ تو جو متفق علیہ باتیں ہیں، وہ باتیں کہ جن پر سب کا اتفاق ہے، ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کا جو حتمی اور یقینی مفہوم ہے وہ کسی کو معلوم نہیں سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اور اس کے رسول، کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک راز ہے۔ یہ اتفاقی بات ہے، اگرچہ بعض حضرات مفسرین نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق اس کے معنی کیے ہیں، وہ میں بعد میں بتاتا ہوں، اور بعض صحابہ کرام سے بھی اس کے معنی کے حوالے سے کچھ باتیں منقول ہیں۔ دوسری بات یہ بھی یقینی ہے کہ ان کے معنی کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً کوئی بات منقول نہیں، یعنی نبی علیہ السلام نے کسی حدیث میں اس کے معنی کے حوالے سے کوئی بات نہیں بتائی کہ اس کے معنی کیا ہے۔ البتہ یہ بات بھی ہے کہ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ عربوں کا خاص مزاج تھا کہ وہ نبی علیہ السلام سے عملی چیزوں کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے، علمی اور منطقی جو سوالات ہیں وہ نہیں کیا کرتے تھے۔ تو اسی وجہ سے ان کلمات کے متعلق نبی علیہ السلام سے کسی صحابی کا کوئی سوال بھی منقول نہیں، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عرب میں اس طرح کے الفاظ کے استعمال کا رواج تھا کہ خطیب خطبے سے پہلے اس طرح کے الفاظ استعمال کیا کرتے تھے۔ تو وجہ یہ ہے کہ نہ نبی علیہ السلام سے کسی صحابی نے اس بارے میں سوال کیا، اور نہ ان حروف مقطعات کے بارے میں مشرکین عرب میں سے کوئی اعتراض سامنے آئے کہ کسی کافر نے اعتراض کیا ہو کہ بھئی یہ حروف کیا ہیں۔ تو یہ تو وہ باتیں تھیں کہ یعنی جن پہ سب کا اتفاق ہے۔ پہلی بات یہ کہ ان کا حتمی اور یقینی مفہوم کسی کو نہیں معلوم، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز ہے، اور نبی علیہ السلام سے اس کے معنی کے بارے میں کوئی حدیث مرفوعاً منقول نہیں ہے۔ البتہ یہ بات کہ عربوں میں اس کا پہلے سے رواج تھا، کچھ حضرات نے اس کو بھی لکھا ہے، اور یہ بات بھی حتمی ہے کہ مشرکین کی طرف سے یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی طرف سے نبی علیہ السلام سے اس بارے میں یعنی کوئی سوال نہیں کیا گیا۔ اب یہ جو حروف ہیں حروف مقطعات، تو یہ حروف مقطعات کل 29 صورتوں کے شروع میں آئے ہیں اور 14 حروف ہیں۔ کچھ حروف ایسے ہیں جو ایک حرفی ہیں، کچھ حروف 2 حرفی بھی ہیں، اور ان میں 3 حرفی حروف بھی ہیں، 4 حرفی اور 5 حرفی تک حروف ہیں۔ 29 صورتوں کے شروع میں آ چکے ہیں، اور کل 14 صورتیں ہیں، کل جو ہیں 14 حروف ہیں حروف مقطعات۔ اب اس میں بھی بڑی عجیب یعنی ایک ترتیب بعض حضرات نے لکھی ہے کہ حروف ہجا جو ہیں الف سے یا تک، اگر ان کو ہم دیکھیں تو ان کی جو عام مشہور تعداد ہے وہ بھی 29 بنتی ہے، اور قرآن کریم کی 29 صورتوں میں
حروف مقطعات ان کے شروع میں آ چکے ہیں، جبکہ بعض حضرات وہ کہتے ہیں کہ چونکہ تحقیقی بات یہ ہے کہ حروف تہجی عربی کے حروف ہجا جو ہیں وہ کل 28 ہیں، 29 نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حمزہ اور الف اس کے درمیان یعنی بعض لوگ فرق کرتے ہیں، جبکہ اصل بات یہ ہے کہ حمزہ اور الف ایک ہی چیز ہے۔ اصل میں حمزہ ہے، الف ہے، اگر اس کے اوپر زبر زیر پیش یا جزم آ جائے تو پھر اس کو حمزہ پڑھتے ہیں۔ تو جب حمزہ کو ہم نکال دیتے ہیں تو الف سے یا تک یہ کل 28 حروف بنتے ہیں، اور ان 28 حروف کا جو ہم نصف نکالتے ہیں تو وہ 28 کا نصف وہ 14 ہیں، تو حروف مقطعات کل 14 ہیں اور 29 صورتوں کے شروع میں یہ آ چکے ہیں۔ اور ان 28 حروف میں سے الف سے یا تک یہ جو 28 حروف ہیں، تو ان میں سے کون کون سے حروف ہیں جو حروف مقطعات میں آ چکے ہیں؟ تو اس میں علماء نے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک پہلا حصہ ہے، 28 حروف ہیں، اگر ان کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں گے تو شروع میں اور آخر میں 9 رہ جائیں گے اور درمیان میں 10۔ تو 9 حروف شروع میں ہیں، 9 حروف آخر میں ہیں اور درمیان میں 10 حروف ہیں۔ تو یہ جو درمیان میں 10 حروف ہیں ان کے 5 جوڑے ہیں، دال زال کو چھوڑ کے، کیونکہ دال زال یہ شروع کے حروف کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ الف سے لے کر دال زال تک یہ 9 حروف ہیں، اور پھر رازا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین یہ 10 حروف، اور عین غین کے بعد فا قاف سے آخر تک یہ 9 حروف ہیں۔ تو شروع کے 9 حروف، آخر کے 9 حروف، درمیان میں 10 حروف۔ تو یہ جو درمیان والے 10 حروف ہیں جو 5 جوڑے ہیں، تو ان میں سے ہر وہ لفظ جس کے اوپر نقطہ نہیں ہے وہ حروف مقطعات کے اندر شامل ہے۔ پہلے جوڑے کے اندر را زا میں سے را ہے، زا حروف مقطعات میں سے نہیں ہے۔ سین شین میں سے سین حروف مقطعات میں ہے، شین نہیں ہے۔ صاد ضاد میں سے صاد ہے، ضاد نہیں ہے۔ طا ضا میں سے طا ہے، ضا نہیں ہے۔ اور عین غین میں سے عین ہے، غین نہیں۔ تو یہ تو درمیان کے 10 حروف ہو گئے، اور شروع والے جو ہیں جو 9 حروف ہیں، تو ان 9 حروف میں سے صرف الف اور ہا یہ حروف مقطعات میں شامل ہیں۔ با تا سا جیم اور دال زال یہ حروف مقطعات میں شامل نہیں۔ اور جو آخری 9 حروف ہیں ان 9 حروف میں سے 7 حروف وہ حروف مقطعات میں آتے ہیں، 2 حروف وہ نہیں آئے، فا اور واو وہ حروف مقطعات میں نہیں آئے، باقی جو حروف ہیں وہ آئے ہیں۔ تو یہ کل 14 حروف بن گئے، اور 29 صورتوں کے شروع میں یہ حروف آ چکے ہیں۔ تو اب یہ جو حروف مقطعات ہیں، تو حروف مقطعات حروف کے اعتبار سے بھی ان کی جو تقسیم ہے، یعنی ایک حرفی حروف مقطعات وہ 3 صورتوں میں ہیں۔ سورہ قاف میں قاف ایک حرف ہے، صاد ایک حرف ہے، اور نون ایک حرف۔ تو یہ 3 صورتوں میں ایک حرفی حروف مقطعات آئے ہوئے ہیں۔ 9 صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں 2 حروف والے حروف مقطعات آ چکے ہیں۔ ان میں حامیم 6 صورتوں میں، اور اس کے بعد طا حامیم 6 صورتوں میں، اور 3 صورتوں میں ایک بار طٰہٰ طاسین یاسین۔ تو یہ 6 صورتوں میں حامیم آ چکا ہے، اور طٰہٰ طاسین یاسین ایک میں یہ کل 9 ہو گئی۔ 9 صورتیں جن میں 2 حروف والے، حامیم طٰہٰ طاسین یاسین۔ اور 13 صورتیں ایسی ہیں کہ ان میں 3 حرفوں والی جو حروف مقطعات ہیں وہ آ چکی ہیں۔ الف لام میم یہ 6 صورتوں میں ہے، الف لام را 5 صورتوں میں، اور طا سین میم 2 صورتوں میں۔ اور قرآن کی 2 صورتیں ایسی ہیں جن میں 4 حرفی مقطعات ہیں، الف لام میم را اور الف لام میم صاد۔ 2 صورتیں ایسی ہیں جن میں 5 حرفی مقطعات ہیں، کاف ہا یا عین صاد اور ہا میم عین سین قاف۔ حامیم 2 حروف ہیں، ہا میم، لیکن یہ پوری آیت ہے، جبکہ الف لام را یہ 3 حرف ہیں لیکن یہ آیت شمار نہیں ہوتی۔ اور ایک صورت ایسی بھی ہے قرآن کی جس میں حروف مقطعات وہ 2 آیتوں پر مشتمل ہیں، یعنی صرف حروف مقطعات وہ 2 آیتیں ہیں، جیسے حامیم عین سین قاف۔ حامیم الگ آیت ہے، عین سین قاف الگ آیت ہے۔ یہ سورہ شورا اس کے شروع میں یہ حروف مقطعات آ چکی۔ اب یہ جو حروف مقطعات ہیں ان کے، یہ تو ہم نے الفاظ پہ بحث کی کہ ان کے جو الفاظ ہیں
تو یعنی حروف ہجا کے اعتبار سے، اور پھر اس کی جو تقسیم ہے حروف کے اعتبار سے، 1 حرفی، 2 3 4 5، اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی۔ اب یہ جو حروف ہیں ان کے مفہوم کے اعتبار سے کہ بھئی ان کا جو مفہوم ہے وہ کیا ہے، تو اس میں جیسے میں بتا چکا ہوں کہ سب سے پہلے یعنی نبی علیہ السلام سے تو اس حوالے سے کوئی مرفوع روایت ثابت نہیں ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان سے اس حوالے سے مختلف باتیں وہ ثابت ہیں۔ مثلا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں لکل کتاب سر وسر القرآن اوائل السور، ہر کتاب اس کا ایک راز ہوتا ہے، اور قرآن کریم کا جو راز ہے وہ سورتوں کے آغاز میں یہ جو کلمات ہیں یہی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ وہ فرماتے ہیں لکل کتاب صفوہ، ہر کتاب کی ایک چھانٹی کی ہوئی منتخب بات ہوتی ہے، اور قرآن کریم کی جو منتخب بات ہے وہ یہ حروف ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حروف ہیں ان پہ 30 نیکیاں ملتی ہیں الف لام میم پہ، لیکن معانی تلاش کرنے کی فکر نہ کرو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام ہیں۔ اور اسی طرح شاہ ولی اللہ دہلوی محدث دہلوی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اس میں کوئی قرید نہیں کی، انہوں نے اس کے معنی کو تلاش نہیں کیے، لہٰذا تم بھی تلاش نہ کرو۔ اور اسی طرح امام شعبی رحمہ اللہ، عامر ابن شرحبیل جنہوں نے 500 صحابہ کرام کی زیارت کی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کے استاد ہیں، تو وہ فرماتے ہیں سر اللہ فلا تطلبوا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک راز ہے، بس اس کو تلاش نہ کرو۔ جبکہ ہمارے بعد کے جو متاخرین مفسرین ہیں ان میں سے صاحب روح المعانی جو ایک حنفی عالم اور مفسر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے معنی سے واقف تھے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وارث ہیں اولیاء، فرماتے ہیں فہم یعرفونہ من تلک الحضرہ، کہ وہ بھی اس کے معنی سے واقف ہیں، اور اس کے جو معنی ہیں یہ نبی علیہ السلام ہی کی طرف سے ان کو ودیعت کی گئی۔ اور مجدد الفسانی رحمہ اللہ ان کا یہ فرمان بھی بعض حضرات نے نقل کیا ہے مفسرین نے، وہ فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں اس کے معنی کیا ہے، لیکن عوام کو نہیں بتا سکتا، لوگوں کو اس حوالے سے میں ان کے معنی نہیں بتا سکتا۔ تو جب اتنی چیزیں ہم نے پڑھ لی، آخر میں کچھ اور جو اس دور کے مفسرین ہیں ان کے کچھ اقوال بھی میں نقل کرتا ہوں، لیکن جب اس کے معانی سے جو حتمی معنی ہے اس سے ہم واقف نہیں ہیں تو اس کے نزول کا فائدہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ اس کے نزول کا سب سے پہلا فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان پر ایمان لانا، ایمان لانے کے لیے ان کو نازل کیا گیا، اور یہ کفار کے لیے ایک چیلنج تھا، نبی علیہ السلام کی طرف سے نبی علیہ السلام کی حقانیت کا یہ ایک ثبوت تھا۔ اور اسی طرح فرمایا ان کی تلاوت اور ان کے معنی، فوائد و برکات، ان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت محمد کو مستفید کرنا تھا، وہ جو انوارات و برکات ہیں ان حروف کی وہ اس امت کو دینی تھی، تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان حروف کو نازل کیا، جس کے معنی کے متعلق ہم نے پڑھ لیا کہ ہم اس کے معنی سے واقف نہیں۔ البتہ بعض حضرات نے، امام راضی رحمہ اللہ انہوں نے بھی لکھا ہے، بعض دوسرے حضرات نے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ان صورتوں کے نام ہیں، کہ جن صورتوں کے آغاز میں یہ حروف آ چکے ہیں تو یہ ان کے نام ہیں، جیسے الف لام میم، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سورہ بقرہ کا نام ہے، الف لام میم سورہ آل عمران کا نام ہے، اور سورہ نون کے شروع میں، قلم کے شروع میں نون والقلم، وہاں پہ لفظ نون آ چکا ہے، وہ فرماتے ہیں یہ اس سورت کا نام ہے۔ سورہ قاف، اس کے شروع میں حروف مقطعات میں سے قاف ہے، یہ اس کا نام ہے۔ سورہ صاد، تو یہ جزوی طور پہ یہ بات تو صحیح ہے، لیکن پورے قرآن کریم میں چونکہ 29 صورتوں کے شروع میں یہ حروف آ چکے ہیں، اور اس میں بعض حروف ایسے ہیں جیسے حامیم ہے، وہ 6 صورتوں کے شروع میں ہے، تو کیا 6 کے 6 صورتوں کو ہم یہی نام دیں گے کہ ان کا نام حامیم ہے؟ تو اس لیے فرمائے جزوی طور پہ یہ بات صحیح ہے، کلی طور پہ یہ صحیح ہے۔ اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ یہ عربی اور عبرانی کے حروف یہ مشترک ہیں، جس طرح عبرانی کے حروف جو لیے گئے حروف ہجا وہ ان اشیاء کی صورتوں سے بنائے گئے، جو چیزوں کی صورت ہوتی ہے کہ کسی چیز کی صورت سے اس کا نام اخذ کیا گیا، وہ حروف ہجا اخذ کیے گئے۔ تو بعض حضرات نے لکھا ہے کہ اسی طرح عربی کے جو حروف تہجی ہیں
وہ بھی اشیاء کی صورتوں سے ماخوذ ہیں، یعنی یہ ان کے نام اور نشانی کے طور پہ ان حروف کو لیا گیا، جیسا کہ جو چائنیز زبان ہے اس کے حوالے سے مشہور ہے کہ یہ جو ان کی زبان ہے، ان کی وہ جو لائنیں ہیں، تو یہ اشیاء کی صورتوں سے وہ حروف ماخوذ ہیں۔ تو وہ حضرات پھر اس کی تشریح کرتے ہیں کہ یہ جو الف لام میم ہے، جس طرح سورہ بقرہ کے آغاز میں ہے، تو فرماتے ہیں یہ جو الف ہے یہ گائے کے سر کی مانند لکھا جاتا ہے اور اس سے مراد گائے ہے۔ با جو لکھی جاتی ہے بغیر نقطے کی، تو اس کو ہم دیکھیں وہ گھر کی مانند ہے جس کے اوپر چھت نہ ہو، دیواریں ہوں، تو وہ کہتے ہیں اس سے مراد بیت ہے۔ اور جیم یہ کہتے ہیں کہ اونٹ کے سر کی طرح۔ اسی طرح نون وہ مچھلی کی مانند ہے، تو سورہ نون یعنی سورہ جو قلم ہے اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جن کو قرآن نے وَذَنُّونِ مچھلی والا پیغمبر کہا، اور اسی صورت میں لا تکن کصاحب الحوت، کہ آپ نہ بنے اس طرح جس طرح مچھلی والے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ سورت کے آغاز میں یہ نون لفظ آ چکا ہے، تو سورت کے اندر مچھلی کا ذکر ہے۔ تو اسی طرح دیگر جو کلمات ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سانپ کو بتاتا ہے، اور یہ سانپ کی شکل ہے، جس طرح سانپ وہ یعنی کوبرا سانپ وہ اپنے پھن کو اٹھا لیتا ہے، تو اس طرح یہ طا کی شکل۔ اور جن صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات میں سے طا آ چکی ہے، جیسے طٰہٰ، تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ ان کی جو لاٹھی تھی وہ سانپ بن جاتی۔ اسی طرح میم اور اسی طرح یعنی دیگر جو حروف ہیں، تو ان تمام حروف کے انہوں نے کہا ہے کہ یہ اسی چیز کی جو شکل تھی اس شکل سے یہ ماخوذ ہیں۔ جبکہ آخر میں ہمارے اس دور سے کچھ وقت قبل ایک شخص گزرا ہے، ڈاکٹر رشاد خلیفہ، جنہوں نے قرآن کریم اور یعنی ان کو بڑی شہرت بھی ملی اس حوالے سے۔ یہ ایک مصری ڈاکٹر تھے، امریکہ میں رہا کرتے تھے، اور ان کی جو گھر والی تھی وہ بھی امریکن تھی۔ تو انہوں نے قرآن کریم کو 1968 میں قرآن کریم کی جو آیات ہیں پورے قرآن کریم کو کمپیوٹر میں فیڈ کیا، اور پھر انہوں نے قرآن کریم کی آیات، الفاظ، صورتیں، اس کے اندر تعلق کو تلاش کرنا شروع کیا، اور پھر ان کے ساتھ 1972 میں ان کے ساتھ ایک بڑی جماعت شامل ہو گئی، اور پھر وہ ساری جماعت وہ اسی چیز پہ لگ گئے۔ تو انہوں نے اپنا ایک نقطۂ نظر پیش کیا، یہ حروف مقطعات کے حوالے سے بھی اور پورے قرآن کے حوالے سے بھی، اور وہ یہ تھا، انہوں نے کہا کہ 19 کا جو عدد ہے اس کا قرآن پاک کے ساتھ حیرت انگیز طور پہ ربط موجود ہے۔ یہ قرآن کریم کا اپنا ایک زبردست حفاظتی اور حسابی نظام ہے، اور وہ جو قرآن کریم کا حسابی نظام ہے یہ 19 کے عدد کے گرد گھومتا ہے، اور 19 کا جو عدد ہے وہ اس میں مرکزی کردار ادا کرتا ہے۔ اور اس نے کہا کہ کلام اللہ میں 19 کا جو ہنسا ہے یہ سورہ مدثر میں آیا ہے، علیہا 19 کہ دوزخ پر ہم نے 19 محافظ فرشتوں کو مقرر کیا ہے۔ علیہا 19 دوزخ کے اوپر ہم نے 19 فرشتوں کو مقرر کیا ہے۔ اب اس میں کیا حکمت ہے کہ دوزخ کے اوپر 19 فرشتے ہیں، وہ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہی واقف ہیں، لیکن وہ لکھتے ہیں کہ اس سے اتنا اندازہ ہوتا ہے کہ 19 کے عدد کا تعلق اللہ کے کسی حفاظتی انتظام سے ہے۔ اور پھر اس کو آگے مزید بڑھاتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ ہر سورت کے آغاز میں بسم اللہ ہے قرآن کریم میں، اور بسم اللہ کے جو کل حروف ہیں وہ بھی 19 ہیں۔ یہ جو لفظ اللہ درمیان میں مشدد ہے، اگر اس کو ایک شمار کیا جائے تو یہ کل 19 ہے، اور اس پہ ایک حدیث وہ بھی شاہد ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص بسم اللہ کو کثرت سے پڑھے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جہنم کے جو 19 فرشتے ہیں ان سے نجات عطا فرمائیں گے۔ تو یہ بسم اللہ کے اندر 19 حروف ہیں، اور پھر بسم اللہ میں بھی ترتیب کے ساتھ 4 جو اسم ہم پڑھ چکے ہیں، لفظ اسم ہے، رحمان ہے اور رحیم ہے۔ تو اس میں لفظ اسم یہ پورے قرآن میں 19 بار آیا ہوئے، لفظ رحمان وہ 57 بار ہے، اور وہ یعنی 3 ضرب 19 کا حاصل ہے۔ الرحیم کا لفظ 114 بار آ چکا ہے، اور یہ 19 ضرب 6 کا حاصل ہے۔ لفظ اللہ یہ 2699 بار آ چکا ہے، اور یہ 142 ضرب 19 کا حاصل ہے۔ قرآن کریم کی کل سورتیں 114، وہ بھی 19 ضرب 6، یہ 19 کا جو عدد ہے یہ بار بار ہر ایک میں آ رہا ہے۔ قرآن مجید میں بسم اللہ الرحمن الرحیم 114 بار، 19 ضرب 6 کا حاصل، اور سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ نہیں۔ سورہ نمل کے اندر بسم اللہ آغاز میں بھی ہے، درمیان میں بھی،
इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और अगर वहां पे ये सूरह नमल में बिस्मिल्लाह दूसरी बार इसका जिक्र ना आता तो उनका ये जो हिसाबी कायदा था वो फेल हो जाता। तो वो कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वहां बिस्मिल्लाह का जिक्र किया और इस हिसाब से ये जो हिसाबी कायदा ये ठीक बैठते। फिर आगे देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली जो पहली वही है सूरह अलक की पहली 5 आयात, उनके कुल अल्फाज वो 19 हैं और उसके जो हरूफ बनते हैं 19 अल्फाज के वो 76 बनते हैं, तो वो 19 ज़रबे 4 का हासिल। सूरह अलक के जो कुल हरूफ हैं वो 304 हैं, 19 ज़रबे 4 ज़रबे 4 का हासिल। कुरान मजीद की जो मौजूदा तरतीब में सूरह अलक जो पहली वही है उसको हम देखते हैं वो 96वां यानी 96 सूरह नंबर है। तो आखिर से अगर हम गिनती करें तो वो 19वीं सूरत बनती है कुरान की, और उससे पहले 95 सूरतें हैं और वो 19 ज़रबे 5 का हासिल है। सबसे आखिर में जो नाजिल होने वाली पूरी सूरत वो सूरह नसर है। तो ये सूरत ठीक 19 अल्फाज पर मुश्तमिल है। तो अब इसी तरह वो हरूफ मुक़त्ताअत, ये तो उन्होंने 19 के हिंसे के हवाले से कुरान करीम का जो हिफाजती या हिसाबी निज़ाम है उसका तज़किरा किया। तो इसी में वो लिखते हैं कि हरूफ मुक़त्ताअत जो हैं, जैसे नून का लफ्ज़ है सूरह कलम के आगाज पर है, तो ये नून का लफ्ज़ सूरह कलम या सूरह नून में इस सूरत के अंदर 133 बार आ चुका है और ये 19 ज़रबे 7 का हासिल है। सूरह काफ में लफ्ज़ काफ जो है वो 57 बार आ चुका है। इसी तरह सूरह शूरा में तो ये 19 ज़रबे 3 का हासिल है। और ये सूरह काफ में यानी एक दिलचस्प सूरत हाल वो बन जाती है कि जब एक मकाम पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कौम लूत के जिक्र के ज़िमन में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इख्वान लूत का जिक्र किया। पूरे कुरान करीम में किसी भी जगह ये इख्वान लूत का लफ्ज़ नहीं आया, जहां भी आया कौम लूत, लेकिन वहां इख्वान लूत आया और वहां पे कौम काफ का जो लफ्ज़ है वो नहीं आया, वगरना ये जो तादाद थी ये 57 के बजाय 58 हो जाती और ये इनका जो कायदा था वो ठीक ना बैठता। तो इस वजह से वो मजीद यानी इस पे जरी हो गए और उन्होंने कहा ये जो मैंने जिस उसूल को बनाया है और ये कायदा वज़ा किया है तो ये कुरान करीम के अल्फाज की जो तकसीम है वो बिल्कुल बराबर करते। अब ये सब तहकीक तो उसने कर ली, लेकिन जहां पे उसका यह कायदा दुरुस्त ना बैठता तो वहां पे अलियाज़ु बिल्लाह जैसे सूरह तौबा की आखिरी 2 आयात उसने उनका इनकार कर दिया और कहने लगा कि ये कुरान करीम की आयात नहीं है और ये बाद में किसी ने दाखिल की। और बाद में फिर इसी बदबख्त ने डॉक्टर रशाद खलीफा, जिसने यानी कुरान की इतनी बड़ी खिदमत की और पूरी दुनिया में बड़ी उसको शोहरत मिली, उसकी वजह से कुरान करीम का ये जो हिसाबी निज़ाम उसने वज़ा किया तो उसकी बड़ी शोहरत हुई। लेकिन 1988 में इस शख्स ने फिर रसूल होने का दावा किया और 1990 में एक अफ्रीकी नज़ार मुसलमान ने इसको कत्ल कर दिया। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब की हिफाजत फरमाए और हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमाए। कुरान करीम की जो अनवारात बरक़ात हैं वो हमें नसीब फरमाए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला में फ़ख्र गुरूर तकब्बुर से हमारी हिफाजत फरमाए। अब इतनी मेहनत करने वाला ये शख्स बाद में मुर्तद होके ये वासिले जहन्नम हुआ। और इसी के मुकाबले में एक और शख्स उसका मुख्तसरन जिक्र करता हूं जिसका नाम डॉक्टर गैरी मिलर था और ये कनाडा का वहाँ एक रियाजी दान था और कहते हैं कि बड़ा माहिर रियाजी दान था। तो उसने था ईसाई, इस्लाम के खिलाफ इसने एक महाज खोला हुआ था और लोगों को ईसाइयत की दावत दे रहा था। तो इसने क्या किया कि इसके दिल में ख्याल आया कि मैं मुसलमानों का जो कुरान है उस पर रियाजी के हवाले से मैं उस पर तहकीक करूं और इस हवाले से मैं उसमें कोई खामी कोई गलती जो है वो ढूंढूं। तो कहते उसने बड़ी इस पर रिसर्च की, कुरान करीम को लिया और उसमें खामियां ढूंढना शुरू किया। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरत कि उसके जितने नताइज थे वो उसकी तवक्को के बिल्कुल बरक्स आए और बिलाखिर वो जो शख्स था तो वो उसने कुरान करीम से मुतासर होकर उसने इस्लाम कबूल किया और इस्लाम पर ही उसकी मौत है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हुरूफ मुक़त्तआत पे जो हमने गुफ्तगू की और मुख्तलिफ लोगों की जो आरा हमने सुन ली हैं, तो असल बात वही है कि भाई ये वो हुरूफ हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला और उसके रसूल के दरमियान राज हैं। लोग मुख्तलिफ उस पर तहकीकात कर रहे हैं और बड़ी यानी कुरान करीम की जो मुख्तलिफ कुरान करीम के अंदर जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उलूम रखे हैं वो खुल रहे हैं। और ये नबी अलैहिस्सलाम की उस हदीस का मिस्दाक है
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یشفع منہ العلماء، قیامت کی صبح تک ایک شخص اگر قرآن پہ تحقیق کرے گا تو وہ کبھی سیر نہیں ہوگا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن کریم پہ تحقیق مکمل ہوگی۔ فرمایا الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ عام مفسرین ترجمہ کرتے ہیں کہ واللہ اعلم بمرادی، اللہ ہی اس کے مراد سے واقف ہیں، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، الحی القیوم جو سدا زندہ ہے، اور القیوم پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے۔ الحی اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے، حیات سے یہ لفظ یعنی صفت مشبہ کا صیغہ ہے، حی کے معنی زندہ، اور حیات دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر چیز میں رکھی ہے۔ سورہ آیت الکرسی کے ضمن میں گفتگو ہم کر چکے ہیں کہ حیات جو عام چیزیں ہیں ان کے اندر بھی ہیں، اور قرآن کریم نے کہا ان من شیء الا یسبح بحمدہ، ہر چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے، تم اس کی تسبیح سے واقف نہیں۔ وہ حیات ہمیں پتہ نہیں ہے، جمادات کے اندر کیسی حیات ہے، درختوں کی حیات کیسی ہے، نباتات کی حیات کیسی ہے، پھر اس سے آگے جانوروں کی حیات ہے، اس کے بعد انسان کی حیات ہے، اور سب سے جو اعلیٰ الحی الف لام اس کے اوپر آ چکا ہے کہ جس کی اپنی ذاتی حیات کسی اور سے لی ہوئی نہیں، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حیات ہے، یعنی سدا زندہ۔ اور القیوم قائم بالذات، جو خود بھی قائم ہے اور ہر شے کو قائم رکھنے والا ہے۔ تو یہاں بھی اشارہ اس طرف ہے کہ وہ جو عیسائیوں کا وفد آیا تھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان کا عقیدہ تھا کہ 3 خداؤں میں سے ایک ہے، تو فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو تمہارے عقیدے کے مطابق وہ صولی پہ چڑھ چکے ہیں، حالانکہ اللہ وہ ہے الحی جو زندہ ہے اور زندہ رکھنے والا ہے، القیوم پوری کائنات کا تھامنے والا۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، اس نے تم پر وہ کتاب نازل کی ہے جو حق پر مشتمل ہے، مصدقا لما بین یدیہ جو اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، وانزل التوراۃ والانجیل اور اسی نے تورات اور انجیل اتاری۔ نزل بتدریج نزول، قرآن کریم کے نزول کے لیے 2 لفظ آتے ہیں، ایک انزال کا لفظ ہے، ایک تنزیل کا لفظ ہے۔ تو نزلہ کے معنی آہستہ آہستہ، تو اس سے مراد قرآن کریم کا وہ نزول جو آسمانی دنیا سے نبی علیہ السلام پر 23 سال کے عرصے میں ہوا، اور انزال جیسے سورہ قدر میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو وہ انزال دفعۃ واحدہ ایک ساتھ پورے قرآن کا نزول وہ لیلۃ القدر کی رات میں لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر ہوا۔ تو نزل علیہ کا آپ پہ نازل کیا جا رہا ہے، تو وہ تھوڑا تھوڑا اتر رہا ہے۔ الکتاب قرآن کریم مراد ہے، بالحق حق کے ساتھ، حق پر مشتمل۔ امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ وہ حق کا معنی کرتے ہیں، یعنی کوئی قول اور فعل اس وقت حق کہلاتا ہے جب کو وہ اس طرح پایا جائے جیسے چاہیے، اس انداز سے پایا جائے جتنا مناسب اور موزوں ہو، اور اس وقت پایا جائے جب اس کی ضرورت ہو۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے تم پر وہ کتاب نازل کی جو حق پر مشتمل ہے، مصدقا لما بین یدیہ جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ 2 مطلب ہیں، ایک مطلب تو یہ ہے کہ قرآن کریم تورات اور انجیل ان کی تصدیق کر رہی ہے کہ یہ جس صورت میں حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی یہ اللہ کی کتابیں تھیں، موجودہ صورت نہیں بلکہ جس صورت میں یہ آسمان سے نازل ہوئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا کی تھیں، وہ جو کتابیں وہ اللہ کی کتابیں۔ اور دوسری مصدقا لما بین یدیہ کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ چونکہ تورات کے اندر اور انجیل میں نبی علیہ السلام کے متعلق اور قرآن کے متعلق پیشگوئیاں موجود تھیں، تو یہ نبی علیہ السلام اور یہ قرآن ان پیشگوئیوں کا مصداق ہے کہ وہ جو تمہاری کتاب میں پیشگوئیاں ہیں اس کا مصداق یہ کتاب۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ اور اسی نے تورات اور انجیل، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ، اور انجیل تورات کے معنی ہے قانون کی کتاب، شریعت کی کتاب، اور انجیل کے معنی ہے تعریف، اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف موجود ہے اور انجیل میں احکامات نہیں تھے۔ من قبل ہدی للناس وانزل الفرقان، جو اس سے پہلے لوگوں کے لیے ہدی للناس مجسم ہدایت بن کر آئی تھی وہ دونوں کتابیں، وانزل الفرقان اور اسی نے حق و باطل کو پرکھنے کا معیار نازل کیا۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ہے، لہم عذاب شدید،
ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ زبردست اقتدار کا مالک، ذو انتقام، برائی کا بدلہ دینے والا ہے۔ من قبل ہدی للناس، اس سے پہلے قرآن کریم کے نزول سے پہلے ہدی للناس وہ کتاب ہدایت تھی، ہدایت کا سرچشمہ تھی، للناس سے لوگوں کے لیے۔ وانزل الفرقان، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے نازل کیا الفرقان، فرقان کو، فرق سے ہے، لیکن اس لفظ کا یہ جو معنی ہے وہ بڑے وسیع ہے، یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والا۔ اب ایک عام لفظ فرق کا جو ہے وہ ہر طرح کا فرق ہے، لیکن فرقان حق و باطل کے درمیان تمیز و فرق۔ واللہ ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے، اور اللہ عزیز غالب ہے، زبردست اقتدار کا مالک ہے، ذو انتقام، برائی کا بدلہ دینے والا ہے۔ یہاں لفظ الفرقان کے متعلق علماء کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ حضرت قتادہ اور حضرت ربیع ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ فرماتے ہیں کہ الفرقان سے مراد قرآن کریم ہے۔ وجہ یہ ہے کہ الفرقان انہ القرآن فرق بین الحق والباطل، کہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب وہ قرآن ہے، تو یہاں فرقان یہ قرآن کو کہا گیا۔ امام راضی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں فرقان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ معجزات ہیں جو حق و باطل میں تمیز کرنے والے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ وہ دلائل جو حق و باطل کے درمیان فرق کرتے ہیں، اور بعض حضرات نے سے عقل مراد لی ہے کہ انزل الفرقان، اللہ سبحانہ وتعالی نے عقل نازل فرمائی کہ عقل کے ذریعے انسان باطل اور حق میں فرق کر لیتے، اور بعض نے حق و باطل میں تمیز کرنے والی جو قوت ہے اس کو فرقان کہا۔ تو جو زیادہ راجح بات ہے وہ یہی ہے کہ فرقان سے مراد قرآن کریم ہے، اور قرآن کے تذکرے کے بعد قرآن کریم کا دوبارہ فرقان کے نام سے ذکر، یہ اس کی تعظیم شان اور رفع مکان کے لیے ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی زبردست اقتدار کا مالک، برائی کا بدلہ دینے والا ہے۔ جو شخص برائی کرے گا اللہ سبحانہ وتعالی اس کو بدلہ دے گا۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یقین رکھو اللہ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، فی الارض نہ زمین میں، ولا فی السماء نہ آسمان میں، بے شک ان لا یخفی چھپ نہیں سکتی، خفیہ یخفا سے چھپ جانا، تو لا یخفا مضارع منفی کا صیغہ ہے، چھپتی نہیں ہے، علیہ اس پہ، شیء کچھ بھی، ارض زمین اور نہ آسمان میں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی سے تو کوئی چیز نہیں چھپ سکتی، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، وہی ہے یصورکم فی الارحام جو ماؤں کے پیٹ میں جس طرح چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتے ہیں، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، العزیز الحکیم، وہ زبردست اقتدار کا بھی مالک ہے، الحکیم اعلیٰ درجے کی حکمت کا بھی۔ وہ الذی، وہ اللہ، یصورکم جو تصویر بناتا ہے، تصویر کشی کرتا ہے، تمہاری صورتیں بناتا ہے، فی الارحام رحم کی جمع ہے، ماں کے پیٹ میں، کیف یشاء جیسے چاہے، لا الہ الا ہو، اس اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، هو العزیز، وہ غالب ہے، زبردست اقتدار کا مالک، الحکیم حکمت والا۔ یہ حکیم یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے، اور عزیز بھی اسماء الحسنہ میں سے۔ تو آیت کریمہ میں دعوت دی جا رہی ہے کہ اگر انسان اپنی پیدائش کے جو مختلف مراحل ہیں ان پر غور کرے کہ وہ ماں کے پیٹ میں کس طرح پرورش پاتا ہے، کس طرح اس کی صورت دوسرے اربوں انسانوں سے بالکل الگ بنتی ہے، کہ کبھی دو آدمی 100% ایک جیسے نہیں ہوتے، تو اسے یہ تسلیم کرنے میں دیر نہ لگے گی کہ یہ سب خدائے واحد سبحانہ وتعالی کی قدرت اور حکمت کے تحت ہو رہا ہے۔ اس آیت کریمہ میں وہ جو نجران کا وقت آیا تھا تو ان کا جو عقیدہ تھا حضرت مسیح علیہ السلام کی الوہیت تھا، کہ ان کی اور دلیل یہ دے رہے تھے کہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے، اس کی تردید فرما دی گئی کہ بن باپ کے پیدا ہونا یہ کیسے دلیل الوہیت ہو سکتا ہے، اس کی صورت گری ماں کے پیٹ میں تو حق سبحانہ وتعالی نے فرمائی ہے، اس کو کس نے بنایا؟ اگر
بن باپ کے پیدا ہوئے، اس کی ماں موجود ہے، ماں کے پیٹ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنے والا، اس کی صورت بنانے والا وہ کون ہے؟ اور وہی اللہ ہے جس کا اقتدار بھی غالب ہے اور حکمت۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات، انشاءاللہ چونکہ سورہ بقرہ ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں اور ان میں جتنے بھی مضارع ماضی کے صیغے تھے ان پہ بھی ہم بحث کر چکے ہیں، اور ساتھ ساتھ گرامر کی کلاسوں میں بھی تھوڑی بہت جو گرامر تھی وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو انشاءاللہ جو مشکل لفظ آئے گا اس کی میں ساتھ ساتھ تشریح کرتا جاؤں گا، اور باقی جو آسان صیغے ہیں تو اس کو انشاءاللہ وہ اکثر ساتھیوں کے ذہن نشین ہوں گے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، وہ اللہ، نبی علیہ السلام سے فرمایا جا رہا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی اللہ ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی ہے، منہ آیات محکمات، جس کی کچھ آیتیں تو محکم ہیں، ہن ام الکتاب، جن پر کتاب کی اصل بنیاد ہے، وَأُخَرُ متشابہات، اور کچھ دوسری آیتیں متشابہ ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، اب جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ ان متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ابتغاء الفتنة، تاکہ فتنہ تلاش کریں، فتنہ پیدا کریں، وابتغاء تأویلی، اور ان آیتوں کی تعویلات تلاش کریں، وما يعلم تأویلہ الا اللہ، حالانکہ ان آیتوں کا ٹھیک ٹھیک مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ والراسخون فی العلم، اور جن لوگوں کا علم پختہ ہے، یقولون، وہ کہتے ہیں، آمنا بھی، ہم اس مطلب پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ کو معلوم۔ کل من عند ربنا، سب کچھ ہمارے پروردگار ہی کی طرف سے ہے، وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل والی۔ آیت کریمہ میں محکمات کا لفظ، انزل نازل کیا آپ پر، آیات محکمات، کہ اس میں کچھ آیتیں وہ محکمات ہیں، اس میں مفعول کا صیغہ ہے، محکمتن اس کا مفرد ہے، احکام سے ہے یہ لفظ، پختہ، درست، یعنی جن کے معانی اور الفاظ میں اجمال اور اشتباہ نہ ہو، بالکل واضح الفاظ، اپنے معانی پہ وضاحت کے ساتھ دلالت کرنے والے الفاظ، جو لفظ اپنے معنی پر واضح دلالت کرتا ہو، اس کی کوئی اور مراد جو ہے وہ بندہ نہ لے۔ ہن ام الکتاب، مؤنث کی ضمیر ہے، آیات کی طرف راجع، کہ وہی آیتیں ام الکتاب، ام ماں کو کہا جاتا ہے، اور عام طور پر اس کے معنی جڑ کے آتے ہیں، وہی اصل ہیں، اصل، جڑ، ماں، تو ام الکتاب وہی کتاب کی اصل بنیاد ہے۔ وَأُخَرُ متشابہات، اخرا کی جمع ہے، آخر کی تانیث ہے، اور دوسری کچھ آیات ہیں متشابہات، یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، جمع مؤنث کا، متشابہ اور متشابہات۔ قرآن کریم میں متشابہات سے عام جو فقہاء ہیں ان کے ہاں وہ فرماتے ہیں وہ الفاظ کہ جن کے مراد کا علم ظاہراً نہ ہو سکے، جن کے مراد کا علم وہ ظاہراً اس الفاظ سے ہم نہ لے سکیں، تو ان کو متشابہ کہا جاتا ہے۔ بس وہ لوگ فی قلوبہم زیغ، جن کے دلوں میں، قلوب قلب کی جمع ہے، دل، زیغ کجی ہے، یعنی حق سے روگردانی ہے، ٹیڑھ ہے، فیتبعون، وہ پیروی کرتے ہیں، جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، ما، ان آیات کی، تشابہ منہ، جو ان میں سے متشابہ ہیں، وہ ان متشابہ آیات کی جن کے معنی واضح نہیں ہے وہ ان کی پیروی کرتے ہیں، کس لیے؟ ابتغاء، بغی سے ہے، تلاش کرنے سے، چاہنا، تلاش کرنا، اصل معنی اس کے ہیں کسی چیز کی طلب میں جو میانہ روی ہے، درمیانہ روی ہے، اس کی حد سے تجاوز کرنا، خواہ وہ کسی نیک کام میں ہو یا برے کام میں ہو۔ اگر نیک کام میں وہ حدود سے یعنی تجاوز کر رہے، زیادہ محنت کر رہے، تو وہ تو اچھی بات ہے، لیکن کسی گناہ کے کام میں حدود سے تجاوز اور آگے بڑھنا وہ باطل و گناہ ہو سکتا ہے۔ پر میں ابتغاء تعویل، ابتغاء الفتنہ، وہ تلاش کر رہے فتنے کو، وہ ابتغاء تعویل، اور ان کی تعویل کو تلاش کر رہے۔ تعویل کہتے ہیں اصل کی طرف لوٹنا، مرجع کو کہا جاتا ہے، تو کسی شے کو خواہ علم ہو یا کوئی کام ہو، اس کی جو اصلی مراد کی طرف لوٹانے کا نام تعویل ہے۔ تعویل، تفسیر، تشریح، تعبیر، یہ سب تقریباً اس کے معنی ہیں۔ وما يعلم تعویلہ الا اللہ، فرمائے اس کی تعویل وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ والراسخون فی العلم، جو رسوخ فی العلم والے ہیں، رسوخ کے معنی ہے کسی شے کا ثابت کرنا، پختہ کرنا،
تو جو علم میں راسخ ہیں، پختہ علم والے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور اس کے جو معنی ہے وہ جو اللہ کے علم میں ہیں اسی پہ ہمارا ایمان ہے، اور یہ ساری آیات متشابہ ہیں، محکمات، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہیں۔ وما یذکر الا اولو الالباب، یذکر کے معنی نصیحت قبول کرنا، اولو الالباب، اولو یہ جمع ہے ذو کی، والے، الالباب یہ لب کی جمع عقل کو کہتی ہے۔ فرمایا قرآن کریم کی کچھ آیات وہ تو محکمات ہیں، محکم آیت وہ ہے جس کا مفہوم واضح اور بین ہو، اس کے لفظی یا معنی اعتبار سے اس پر کسی قسم کا شبہ نہ وارد ہو سکتا ہو۔ تو قرآن کریم کی اکثر جو آیات ہیں وہ بالکل واضح اور ہر شک و شبہ سے بالا تر ہیں، اور یہی جو ہیں یہ ساری کتاب کی اصل اور مرجع ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں متشابہ یعنی جس کا معنی اور تفسیر کسی لفظی یا معنوی پیچیدگی کی وجہ سے مشکل ہو۔ بعض قرآنی آیات ایسی ہیں جن کا مفہوم واضح نہیں ہوتا اور ان میں مختلف تعبیرات کی گنجائش ہوتی ہے، جن سے یعنی جن کے دل میں جو لوگ حق سے منحرف ہوتے ہیں تو وہ دوسرے سادہ لوگ مسلمانوں کے سامنے ان متشابہ آیات کی ایسی تعویلیں کرتے ہیں کہ جو محکم آیات کے منافی ہوتی ہیں اور وہ لوگ شکوک و شبہات میں پڑ جاتے ہیں۔ تو اس کی مثال جیسے قرآن کریم کے اندر بہت سارے ایسے الفاظ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہاتھ یا روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا۔ اصل سوال وہ وقت نجران کے عیسائیوں کا تھا کہ آپ کے قرآن میں ہے کہ حضرت عیسیٰ وہ روح اللہ ہیں، اللہ کی روح، تو اس سے کیا مراد ہے؟ تو اسی طرح دیگر بہت ساری وجہ رب کا تیرا رب آئے گا۔ تو اس طرح کی جو آیات ہیں فرمایا یہ متشابہات ہیں، جو ایمان والے ہیں وہ اس پہ یقین رکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اسی آیت کریمہ پہ انشاءاللہ کل اور اس کے بعد والی آیات پہ گفتگو کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن کریم کا فہم، قرآن کریم کا نور اور قرآن کی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔